مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے متعلق خبریں چل رہی ہیں، میں نے کہا ساری خبروں میں ایک بات ٹھیک ہے۔ تو بولا کیا؟ کہ جی میں بلدیات نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ صحیح ہوگی، باقی تو جو کہیں اللہ معاف کرے میں بولنا نہیں چاہتا لیکن سب غلط تھا۔ کیبنٹ کے اندر ری شفلنگ ایک جاری عمل ہوتا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی حکومت ایسی آئی ہو جس میں جو کابینہ شروع میں بنی ہو 5 سال تک وہی رہی ہو، کوئی ایک وزیر بھی چینج نہ ہو۔ یہ ہوتا نہیں ہے نا، عام طور پہ وزارتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، وزیر بدلتے رہتے ہیں، عہدے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ پارٹی قیادت کا اور چیف منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہر 6 مہینے سال بعد جب بھی ریویو کرتے ہیں پرفارمنس کو، جب بھی اپنا دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہو تو وہ رد و بدل کر سکتے ہیں۔ میں اس میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ نہ پارٹی لیڈرشپ ہمیں بتاتی ہے وزیر بنانے سے پہلے، نہ ہٹانے میں پوچھتی ہے، نہ نئی وزارت دیتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یہ کلی طور پر لیڈرشپ کا، چیف منسٹر کا اختیار ہے، جب چاہیں وہ کر لیں، لیکن فی الحال مجھے کوئی 2-4 دن میں ہوتی تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 پروجیکٹس تھے، ایک علامہ رشید ترابی روڈ اور ایک دوسرا کریم آباد انڈر پاس۔ ان پہ چونکہ کام تیزی سے ہو رہا ہے تو وہ ان کی اسکیمز ریوائز ہوئی ہیں، تو 532 ملین رشید ترابی روڈ کے لیے اور 1000 ملین کریم آباد انڈر پاس کے لیے فوری طور پر ریلیز کرنے کی کابینہ نے جو ہے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آئٹم ہمارا تھا شیخ محترمہ بینظیر ایکسٹینشن آف سویٹ واٹر سپلائی۔ یہ تھرپارکر کا ایک پانی کا منصوبہ ہے جو عمر کوٹ سے ٹیتاری تک کا ہے، 7.6 ارب روپے کا۔ اس کو بھی چونکہ یہ ایکسٹینشن ہے ایک منصوبے کی، اور وہ منصوبہ چونکہ پہلے اریگیشن نے کیا تھا تو اب اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ منصوبہ اریگیشن آگے بڑھائے گی، اور پھر اس کے بعد جو بھی ایجنسی ہوگی اس کے یہ حوالے اس کو ہم کر دیں گے۔ پر جب کوئی بھی شخص جاتا ہے اپنی پراپرٹی کے رجسٹریشن کے لیے تو اس کی بایو میٹرک کی ویریفیکیشن اب ناظرہ کے ساتھ ہم نے اس کو لنک کیا ہے، اور وہ معاہدہ ہمارا ہو گیا، وہ اس کو کریں گے۔ اور یہ بھی کابینہ کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر یہ پورا نظام جو ہے بورڈ آف ریونیو کا وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلا جائے گا، اور اس کے اندر جو آفیسرس کا ایک رول ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر ہمارا کام بڑی تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے۔ چارہ بھٹو بنی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ میں کافی ساری زمین ہے، اور وہ زمین کابینہ نے جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز، ان کو 88 ایکڑ زمین وہاں پہ دی گئی ہے، تاکہ وہ میں کہوں گا کہ شاید دنیا میں اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں ہوگا جو ادارہ وہاں بنایا جائے گا ہمارے ان افراد کے لیے جو معذور ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو ایک ماسٹر پلان بنانا تھا، وہ ایک شاہد عبداللہ صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیل ڈیزائننگ اور ماسٹر پلان انہوں نے بنانا ہے، ان کے بورڈ نے منظور کیا تھا، اور اس کو سیپرا سے جو ہم نے ایگزمپشن دے دی ہے۔ یہ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ سندھ حکومت نے کچھ ایسے ادارے قائم کیے ہیں جن اداروں کو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں بھی کام کریں، یہ کے پی میں بھی کام کریں، یہ بلوچستان میں بھی کام کریں۔ SIUT جس طرح صوبہ سندھ میں عوام کی خدمت کر رہی ہے، ادیب رضوی صاحب نے جس طرح اپنی زندگی صرف کی ہے پوری، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کر دیا ہے جو صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کام کر رہا ہے۔ اگر پنجاب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ SIUT ہو تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے کو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ قائم ہو، اور وہ ادارہ وہاں پہ قائم ہو رہا ہے۔ اور SIUT جو ہے جو ادیب رضوی صاحب کے تحت چلتا ہے، وہ وہاں پہ 2 ہاسپٹل بنا رہے ہیں جن کی کل لاگت جو ہے وہ 9 ارب روپے ہوگی، لیکن یہ 9 ارب روپے سندھ حکومت نہیں دے رہی ہے، یہ وفاقی حکومت۔ ہماری اس کامیابی کو دیکھ کر بلوچستان یہ کہتا ہے، خیبر پختونخوا یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز، جو ہماری ایک کمپنی بنی ہوئی ہے جس کے کام پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، دوسرے صوبے یہ کہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمارے صوبے میں آ کے مکانات بنائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے ہر فرد کو خوشی ہونی چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے صوبے کے اداروں سے وہ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں جو 2200 مکانات بنیں گے اس کی رقم 1 ارب روپے، اور جو بلوچستان میں مکانات بنیں گے 4500، اس کے 2 ارب روپے بھی وفاقی حکومت نے دیے ہیں۔ چالان ہوتا تھا نارملی ہمارا، وہ
اب وہ ای اسٹیمپ کے ذریعے ہوگا, مطلب وہ سارا کمپیوٹر جنریٹڈ ہوگا, اس میں کسی ٹریفک کانسٹیبل کا, کسی پولیس افسر کا کوئی رول اس کے اندر ختم ہو جائے گا. اور اس سے آگے جا کر جو دنیا کے بہت ترقی یافتہ ملکوں میں وہ کیمرے بھی استعمال کرتے ہیں, جو کیمرہ لگا ہوتا ہے ٹریفک کے اہلکار کو, جس سے وہ سارے واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے غلط روک لیا, غلط پکڑ لیا اور میرے اوپر جو چالان کاٹا ہے وہ غلط کاٹا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہیں. تو جو چالان جائے گا وہ پرنٹڈ جائے گا تھرو کوریئر سروس, اور اس میں ان کا فوٹوگراف بھی ہوگا, پوری ڈیٹیل بھی ہوگی. ایک نمبر آف ڈیز کے بعد فائن ڈبل ہوتا جائے گا. اگر وہ بالکل نہیں بھرتا تو ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر ان کی گاڑی بھی بلاک ہو چکی ہوگی, ان کو نئی رجسٹریشن بھی الاؤ نہیں ہوگی. دیکھیں جی, گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹس, ٹنٹڈ گلاسز, ان اتھرائز گورنمنٹ کی نمبر پلیٹس اور اس قسم کی جتنی وائلیشنز ہوتی ہیں اس پر تو سختی ہوگی, جرمانے بھی ہوں گے. لیکن اگر وہ گاڑی کسی سرکاری افسر کی ہوگی تو جرمانے دوہرے ہوں گے, ڈبل ہوں گے.